درود پاک کو جتنا پڑھیں گے اتنا ہی ہمیں فائدہ پہنچائے گا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جسے کوئی حاجت درپیش ہو, حدیث پاک کا خلاصہ, جسے کوئی مشکل آن پڑے یا کوئی حاجت درپیش ہو تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے, کہ درود پاک کی کثرت کرنا مصائب و آلام کو دور کرتا, مصیبتوں کو دور کرتا, پریشانیوں کو ٹالتا اور رزق میں اضافہ کر دیتا. کیا کرنا ہے؟ لیکن کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے. کثرت سے درود پاک سے علماء کرام فرماتے ہیں مراد یہ ہے کم از کم روزانہ 313 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھے. بہت بڑے عالم دین گزرے, ابھی گزشتہ چند سال پہلے یا پچھلے سال یا گزشتہ سالوں میں آپ کا انتقال ہوا. حضرت علامہ مولانا سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہماری اس مسجد میں بھی آپ حضرت بیان کے لیے تشریف لائے تھے, مناظر اسلام گزرے ہیں. آپ کے والد گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے درود پاک سے متعلق ایک بڑی پیاری کتاب لکھی ہے. اس کتاب کا نام ہے آب کوثر. اس آب کوثر کتاب کے اندر مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بیان کرتے ہیں. یہ جو اب میں نے حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کی ہے, اس کے ضمن میں ہی وہ اس واقعے کو تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے ایک دوست سے 3000 درہم کا قرض لیا. پرانا دور تھا, دراہم اور دینار چلا کرتے تھے, اس کی چلن تھی. آج کا روپیہ چلتا ہے, ڈالر چلتا ہے, ریال چلتا ہے. اس پر درہم و دینار کا دور تھا اور 3000 ایک بڑی خطیر رقم کہلاتی تھی. اس نے 3000 دراہم یہ قرض کے طور پر لیے اور اپنے بزنس میں کاروبار میں لگائے. دیکھتے ہی دیکھتے بزنس چلنے کے بجائے کہنے کے ڈوب گیا. اس 3000 سے مزید پیسے بنانا مقصود تھے, لیکن قسمت نے یاوری نہ کی اور دیکھتے ہی دیکھتے کاروبار میں نقصان ہوا. وہ قرض لی ہوئی رقم تو اپنی جگہ, اس شخص کی اصلی رقم بھی ڈوب گئی. کاروبار نہیں چل سکا. ابھی بھی جس طرح ہمارے ملک میں یہ آفت آئی ہوئی کہ مہنگائی کا سیلاب ہے, بزنس کے حوالے سے جو معاملات نظر آ رہے ہیں, علماء کا لفظ میری معلومات کے مطابق کروڑوں میں, شاید اتنے برے حالات نہیں تھے معاشی طور پر جس طرح اب ہوئے گئے. ابھی ہمارے یہاں پر یہ کہہ دیں کہ اس تجارت کا پہیہ ایسا بیٹھتا چلا جا رہا ہے. میری معلومات کے مطابق 25 بڑی فیکٹریاں اس وقت بند ہو چکی ہیں یا بند ہونے کے دہانے میں کھڑی ہیں. بڑی حالات موجود ہیں. بھارت پرانا واقعہ ہے, 3000 دراہم لے کر قرض میں کاروبار میں لگائے, وہ ڈوب گئے. اب جس شخص نے وہ 3000 دراہم دیے تھے, ایک وقت بھی طے ہوا تھا. جب وہ وقت آ گیا اس نے اپنی رقم کا مطالبہ کیا. یہ رقم بتا نہیں پا رہا تھا, لہذا اس نے وقت مانگا. وقت مل گیا, مہلت مل گئی. پھر جب وہ وقت آیا اب بھی وہ رقم جوڑ نہ سکا, لہذا وقت پہ وقت دیتا چلا گیا اور وہ گھڑیاں آ کر گزرتی چلی گئی. اب جو اگلا دوست تھا اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. آج کی تمنا بھی اگر دیکھا جائے کوئی قرض مانگے نا تو دینا ضرور چاہیے, جس کی استطاعت ہو دینا چاہیے. لیکن وقت ایسا چل رہا ہے قرض دیتے وقت بندہ نیت کر لے کہ میں نے یہ اللہ کی راہ میں یہ رقم صدقہ کر, لوٹنا بہت مشکل ہے. تعلقات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اچھے کھاتے پیتے افراد دیکھتے ہی دیکھتے. بیچ میں بھی میرے جانا ہوا ایک بریانی شاپ تھی, تو وہاں وہ بریانی کے آڈر مجھے کہنے لگے کہ وہ چہرے نظر آ رہے ہیں جو بظاہر مانگنے والے نہیں لگتے. ان کا تو روز کا کام ہے نا. وہ کہتے ہیں یہ گداگر نہیں ہے. ایسے ایسے لوگ گھر سے نکل کر آ رہے ہیں جو آج سے پہلے ہم نے نہیں دیکھے. میرے اسلامی بھائی کو بن پڑے, قرض دینا چاہیے, لوگوں کی مشکل حل کرنی چاہیے, لیکن وقت بڑا نازک چل رہا ہے تو بندہ دے, صدقے کی نیت کر لے. اگر مل گئے فتح, نہ ملے تو اللہ کی راہ میں چلے گئے. بہرحال اس پوچھ کا جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا, اس نے عدالت میں جا کر قاضی صاحب کے پاس مقدمہ دائر کر دیا. جی زمانت میں نے تو کورٹ کے اندر کیس لگا دیا.
پٹیشن لگ گئی، چور داخل ہو گیا، نوٹس کی کرنے والی غلطی ہے. اب قاضی صاحب نے، جج صاحب نے اسے بلا دیا کہ جاؤ، جس کے لیے یہ دعویٰ کیا گیا ہے تو پیسے لینے کے بعد ادا نہیں کر رہا، اسے نوٹس ملا جیسے فلاں دن فلاں تاریخ فلاں وقت پر بلا لیا جائے. قاضی صاحب کا دروازہ لگ گیا، مدعی دعویٰ کرنے والا موجود ہے، جس پر دعویٰ کیا گیا، جس پر وہ قرض دین ہے وہ بھی موجود ہے. قاضی صاحب نے اس شخص سے پوچھا کیا تم نے اس شخص سے 3000 دراہم دیے؟ وہ عرض کرتا ہے بالکل 3000 درہم میں نے سے دیے. قاضی صاحب فرماتے اس کا وقت طے ہوا. وہ عرض کرتا ہے جی علی کا وقت طے ہوا تھا. ارشاد ہوتا ہے کیا وہ وقت گزر گیا؟ وہ کہتا ہے ہاں لکھا وہ تو وقت گزر گیا. اس کے بعد کئی بار تاریخ پہ تاریخ تو پڑی، لیکن میں باوجود کوشش اس کی رقم دینے میں کامیاب نہیں ہو سکا. قاضی صاحب نے ظاہر فیصلہ سنانا تھا. ایک ماہ کی مہلت اسے دی گئی کہ آپ کو 1 منتھ کا پیریڈ دیا جا رہا ہے، اس 1 مہینے میں اس کی قرض دی ہوئی ادا کا رقم جو ہے وہ ادا کر دو، نہیں تو تم پر حد قائم ہوگی اور ہو سکتا ہے تمہیں پابند سلاسل کر دیا جائے، تمہیں جیل کسٹڈی میں دے دیا جائے. اب مرتا گرانا کرتا پریشانی کا عالم تھا. اس نے تک و دو کرتا مزید بڑھائی، جس کو جوہر کرنا شروع کری مزید بڑھائی. اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اس روایت کو جب سن رکھا تھا کہ تمہیں جب کوئی حاجت درپیش ہو، مشکل آ پڑے، کسی پریشانی میں گر جاؤ، تو رب کے محبوب پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرنا تمہارے مسائل و آلام کو دور کر کے تمہارے رزق میں اضافہ کرنے کا باعث بن جائے گا. اس نے کیا کرا؟ نمازیں پڑھتا، فرائض ادا کرتا، واجبات کی ادائیگی کرتا، کسب حلال کے لیے کوشش کرتا، اس شخص کی رقم کو پڑھنے کے لیے سعی کرتا. اور اس کے بعد جتنا دن کا وقت بن پڑتا، یہ شخص اللہ کے محبوب پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر گزار دیتا. پہلا دن گزر گیا درود پاک پڑھتے پڑھتے، پہلا شرع گزر گیا، 10 دن گزر گئے، یہاں تک کہ اس کا معمول وہی رہا، کوشش بھی کر رہا ہے، کسب حلال بھی کما رہا ہے، کیونکہ بیوی بچوں کی روزی روٹی کا سمرن بھی کرنا ہے، فرائض واجبات کی ادائیگی بھی چل رہی ہے. اس کے بعد جو وقت بن پڑ رہا ہے میرے آقا پر درود پڑھ رہا ہے. درود پڑھتے پڑھتے یہاں تک کہ 27 دن گزر گئے. اب 3 دن بچے ہیں. رات جب سوتا ہے قسمت یہ کہنے کی انگڑائی دے کر جاگ اٹھتی ہے. کوئی کہنے والا باپ نے کہتا ہے کہ تم علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ جو وزیر سلطنت تھے، وہ تمہارا قرض ادا کر دے. اب یہ خواب میں بشارت ہوئی. اب جب آنکھ کھلی اس نے سوچا کہ باپ نے بتانے والے نے بس کہا کہ جاؤ علی بن عیسیٰ کے پاس تمہارا قرض ادا کر دے. ہمت نہیں جھٹلا پایا، کیسے کروں وزیر سلطنت کے پاس. وہ 28واں دن بھی اپنے اسی روٹین کے مطابق گزار دیا. وہی اس کا جدول اسکیجول رہا، یہاں تک کہ جب 28 کی رات سویا تو اب کی بات حقیقی معنوں میں اس کی قسمت نے ایسی انگڑائی لی کہ اگر جن آقا پر یہ دل پر درود پاک پڑھتا تھا وہ رب کے محبوب خود اس کے خواب میں تشریف لے آئے. اور لمحہ مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول کرنے لگے اور فرمایا جاؤ اپنی طرف جاؤ اس علی بن عیسیٰ کے دربار میں اور اسے جا کر کہو کہ تمہارا قرض ادا کر دے. اللہ اکبر. کونین کے والی خواب میں تشریف لے آئے. اب آنکھ کھلتی ہے، آنکھوں سے آنسو کی لگا ہے، لیکن پھر ایک سوال رہتا آتا ہے کہ ارے جب میں علی بن عیسیٰ کے دربار میں جاؤں گا اگر اس نے مجھ سے کوئی نشانی طلب کرتی تو میں اس بات کی کیا دلیل پیش کروں گا. اپنا یہ بھی معاملہ اسی شک و پنج کے اندر اس نے پورا دن 29 تاریخ بھی گزار دی. اب کی رات بھی وہ درود پڑھتے پڑھتے نمازوں کی ادائیگی کے بعد فرائض و واجبات ادائیگی کے بعد جب رات سویا اب کی بار دوبارہ یہ کہنے کہ کرم والا کرم ہوا، رب کے محبوب دوبارہ خواب میں تشریف لے. ایسا کرم ہوا. فرمایا جاؤ علی بن عیسیٰ کے پاس. کیوں نہیں جاتے؟
تمہیں ارشاد فرمایا جاتا جاؤ وہ تمہارے اس 3000 دراہم کی قرض کو ادا کر دے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی لجاجت کے ساتھ، بڑی کہہ لیتے عاجزی کے ساتھ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ علی بن عیسیٰ مجھ سے کوئی نشانی طلب کرے، اس بات کی دلیل مانگے، تو میں کیا دلیل رکھ کروں گا؟ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی بن عیسیٰ سے کہنا وہ روزانہ مجھ پر یعنی رب کے محبوب پر فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اور جب تک وہ تعداد پوری نہ ہو جائے کسی سے کلام نہیں کرتا۔ یہ وہ جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے، یا جس محبوب پر وہ درود پڑھ رہا ہے، یعنی میں رب کا محبوب جانتا ہوں، یہ دلیل اسے پیش کر دے رہا۔ اب کی بات بھولی ہے، یہ حشاش کا شاش ہے، خلامہ پہلے علی بن عیسیٰ کے دربار میں جا رہا ہے، اور محبت بھی پوری ہو چکی ہے، آج تیسرا دن ہے، آج عدالت کرنی ہے، آج اس کی محبت کا وقت بھی ختم ہونا تھا، جب علی بن عیسیٰ کے دربار میں پہنچتا ہے، دربار پوچھتا ہے کہ کس کا پیغام لے کر آئے ہو؟ وہ دربار سے کہتا ہے علی بن عیسیٰ سے کہو کہ میں رب کے محبوب کا پیغام لے کر آیا۔ وہ جب علی بن عیسیٰ کے پاس پہنچ کر سارا معاملہ بیان کرتا ہے کہ ایسے ایک شخص آیا ہے جو جس کی ظاہری ہونے سے تندرستی چھلک رہی ہے، اور وہ اپنے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ میں رب کے محبوب کا پیغام لایا ہوں۔ علی بن عیسیٰ اسے کہتے ہیں بڑی تعظیم کے ساتھ، ادب کے ساتھ میرے سامنے لایا جائے، اور اسے اپنے پاس بٹھا کر اس سے سارا معاملہ سنتا ہے۔ جب علی بن عیسیٰ وزیر نے اسے سارا واقعہ سنا، اس سننے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے، اور وہ جب اندر جاتا ہے، علی بن عیسیٰ وزیر اندر جانے کے بعد جب باہر آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ایک تھیلی نہیں بلکہ 3 طرح کی پوٹلیاں، 3 تھیلیاں ہوتی ہیں جن میں 3000 نہیں بلکہ ایک تھیلی میں 3000 دراہم ہوتے ہیں، یعنی ٹوٹل 9000 دراہم وہ درہم لے کر وہ واپس آتا ہے، اور علی بن عیسیٰ اس شخص سے کہتا ہے، ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہماری جان قربان، فداک امی و ابی، میرے ماں باپ یا رسول اللہ آپ پر قربان، میرے آقا نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے، لبیک و سعدیک، لبیک یا رسول اللہ، لہذا میں اپنے آقا کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے 3000 دراہم تمہیں بھیجوں۔ ارے تم میرے آقا کا پیغام میرے پاس لے کر آئے ہو، یہ 3000 دراہم مزید تمہیں دیتا ہو، اور مزید یہ 3000 دراہم بھی لو، اس سے اپنے کوئی کاروبار کرنا، اور 3 سے قرض ادا کرنا، 6 سے کاروبار کر کے اپنے بیوی بچوں کی روزی روٹی کا سامان کرنا۔ اور اس کے بعد جب دلیل طلب کرتا ہے کہ میرے آقا نے فقط تمہیں میرے پاس بھیجا، اس کے ساتھ بھی مجھے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، قربان جائے، عاشق بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ عرض کرتا ہے کہ علی جان آپ 5000 مرتبہ فجر کے بعد درود پاک پڑھتے ہیں، اور جب تک پورے نہ ہو جائیں کسی سے کلام نہیں کرتے۔ وہ اور درس میں لگ جاتا ہے، اللہ اکبر، قربان جائے، ایسا کرم ہو گیا جہاں یہ شخص 3000 دراہم کا مقروض تھا، اب یہ 9000 دراہم لے کر خرامہ خوشی خوشی عدالت کی جانب چل پڑتا ہے۔ عدالت میں پہنچتا ہے، قاضی صاحب موجود ہے، مجمع لگا ہوا ہے، عدالت لگی ہوئی ہے، جسٹس موجود ہے، مدعی جس نے کیا ہے دعویٰ وہ بھی موجود ہے، یہ مدعا علیہ ہے جس پر دعویٰ کیا گیا، یہ بھی حاضر ہو جاتا ہے۔ لوگ آج فیصلے کے منتظر ہیں، یا تو یہ رقم ادا کرے گا یا پھر یہ جیل کسٹڈی میں چلا جائے گا۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے جیسے قاضی صاحب نے کہا کیا رقم کا بندوبست ہو گیا، اس نے فوراً 3000 دراہم کا وہ توڑا، وہ پوٹلی نکالی اور اس کی جانب بڑھانے لگا کہ علی جان یہ اس سے جو میں نے رقم ادھار کی تھی اس کا بندوبست ہو گیا۔ قاضی صاحب کہتے ہیں نہیں، ذرا پیروی کو روکتے اور کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، پہلے یہ تو بتاؤ تم کہتے تھے کہ اتنی قلیل مدت میں، شارٹ پیریڈ کے اندر تم 3000 دراہم جمع نہیں کر پاؤ گے، کہ 3000 دراہم آپ کہاں سے کریں؟ اللہ اکبر، یہ سننا تھا۔ اس نے سارا واقعہ قاضی صاحب کے دربار میں سنانا شروع کیا، قاضی صاحب بھی سن رہے اور اس کے پر اللہ کے ناموں کی عنایتوں کو دیکھ کر روتے چلے جا رہے۔ وہاں تمام مجمع سن رہا ہے جو وہاں اس عدالت میں اس قاضی کو سننے آئے تھے،
وہاں مدعا علیہ بھی سن رہا ہے. اتنے میں جب واقعہ ختم ہوتا ہے قاضی صاحب کے اندر جاتے ہیں اور باہر آنے کے بعد 3000 دراہم ان کے پاس بھی ہوتے ہیں اور اس شخص سے عرض کرتے ہیں کہ علی جان میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پر سرکار کی ایسی عنایت ہوئی ہے تو یہ جو آپ پر قرض ہے میرے ان 3000 دراہم سے اس قرض کو ادا کر دوں. اب اس قرض کی ادائیگی کے لیے قاضی صاحب سے رقم لے کر بڑھانا چاہتا تھا تو وہ مدعا ارے جس نے دعویٰ کیا تھا جو کسی وقت میں اس کا بہت ہوا کرتا تھا وہ کہتا ہے ارے میری بھی تو سن لو. میں اتنا بدبخت نہیں کہ میرے دوست پر میرے آقا کی ایسی عنایت ہو جائے ایسی نوازش ہو جائے اور میں رقم کا مطالبہ کروں. ارے قلم اور زبان لائی جائے کاغذ لایا جائے میں اپنا قرض ہی سے ہٹا کرتا ہوں میں اپنی رقم ہی معاف کر دیتا ہوں. اب وہ قاضی صاحب کی طرف ان کے 3000 دراہم پڑھاتا ہے کہتا قاضی صاحب یہ قبول کر لیجیے وہ قرض معاف ہو گیا آپ نے رقم جو دی تھی کہ اسے ادا کر دو اس پہ معاف کر دیا لہٰذا یہ رقم لے لیجیے. وہ بھی کوئی عام نہیں تھے وہ قاضی بھی عاشق رسول تھے. وہ کہتے ہیں ارے جو رقم اللہ اور اس کے رسول کے نام پر نکل گئی وہ واپس لینا گوارا نہیں. ارے جا ان 12000 سے کوئی نیا کام شروع کر کے اپنے بیوی بچوں کی روزی روٹی کا سامان. کیسی نائب ہے کیسا کرم ہے. کہتے ہیں نا فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو ختم کرے. کرنے والا بھی تو ہو پکارنے والا بھی تو ہو. وہ آہ تو دل سے نکلے دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز نہ رکھتی ہے. وہ دل سے آہ نکلنی چاہیے. اس دعا کے انداز ایسا ہونا چاہیے اس التجا میں انداز ایسا ہونا چاہیے اس مناجات کے اندر انداز ایسا ہونا چاہیے. یقیناً وہ فریاد کو پہنچے گے. کہتے ہیں نا واللہ کو سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. واللہ کو سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک اس انداز میں پڑھے تو صحیح نہ. 1.25 اس مہینے میں پڑھنا ہے نیت کر کے ہم نے امیر نشرت مولانا ریاض قادری صاحب نے نیت کے لیے انشاءاللہ کریم اس ربیع الاول شریف کے مہینے میں 12 ارب درود پاک نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کریں انشاءاللہ. اور اس کا ہدف یہ بنائے ہر فرد روزانہ 1200 مرتبہ کا مسلم درود پاک 1200 مرتبہ. کوئی مشکل عمل نہیں بہت آسان ہے. ہر نماز سے پہلے 200 پڑھ لیں ہر نماز کے بعد 200 پڑھ لیں 1000 ہو جائیں گے. 200 اور پڑھ لیں انشاءاللہ اس انداز میں 1200 کا عدد پر مشکل تو آسانی کر سکتے